یہ اس مبارک رات کا ذکر ہے جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے معراج پر تشریف لے گئے۔ یہ ایک ایسا عظیم اور بے مثال سفر تھا جس میں آپ نے عرش معلیٰ کی سیر کی اور اللہ تعالیٰ سے روبرو ہوئے۔ اس مبارک سفر میں آپ نے بہت سی ایسی نشانیاں اور واقعات دیکھے جن میں ہمارے لیے بڑی نصیحتیں اور پیغام پوشیدہ ہیں۔ ان میں سے کچھ اس طرح ہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے پاس پہنچے تو آپ نے فرشتوں کو دیکھا جو اللہ کے حکم کی تعمیل میں مصروف تھے۔ کچھ فرشتے سجدے میں جھکے ہوئے تھے، کچھ کھڑے تھے اور کچھ رکوع میں۔ ہر فرشتے کا اپنا مقرر کام تھا جس میں وہ کبھی سستی نہیں کرتے تھے۔ پیغام: اس منظر میں دنیا کے لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ وہ بھی اپنے فرائض اور ذمہ داریوں کو پوری ایمانداری اور لگن سے انجام دیں۔ جس طرح فرشتے اللہ کے حکم کی تعمیل میں کبھی لاپرواہی نہیں کرتے، اسی طرح ہمیں بھی اپنی دنیاوی اور اخروی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور انہیں صحیح طریقے سے پورا کرنا چاہیے۔ آگے سفر کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو اپنی زبانوں سے آگ کے ٹکڑے کاٹ کاٹ کر کھا رہے تھے۔ آپ نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں حرام باتیں کرتے تھے، دوسروں پر جھوٹی تہمتیں لگاتے تھے اور لوگوں کی غیبت کرتے تھے۔ پیغام: اس دردناک منظر میں دنیا کے لوگوں کے لیے یہ سخت تاکید ہے کہ وہ اپنی زبانوں کی حفاظت کریں۔ کسی کے بارے میں بری بات کہنا، جھوٹی افواہ پھیلانا یا کسی کی غیبت کرنا کتنا سخت گناہ ہے، یہ اس واقعے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ ہمیں اپنی باتوں میں سچائی اور ادب کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے پیٹ بہت بڑے تھے اور ان کے اندر سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے جو انہیں اندر سے ڈس رہے تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں یتیموں کا مال ناجائز طریقے سے کھاتے تھے۔ پیغام: اس بھیانک منظر میں یتیموں کے مال کے بارے میں سخت چیتاونی ہے۔ یتیم سماج کا ایک نازک حصہ ہوتے ہیں اور ان کا مال کھانا ایک کبیرہ گناہ ہے جس کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔ ہمیں یتیموں کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کے مال کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا جن کے ہونٹ موٹے تھے اور انہیں آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا تھا۔ آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو بتایا گیا کہ یہ وہ وقتہ اور عالم تھے جو لوگوں کو اچھی باتیں بتاتے تھے لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتے تھے۔ پیغام: اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے گہری نصیحت ہے جو دوسروں کو تو اچھی باتیں سکھاتے ہیں لیکن خود ان پر عمل نہیں کرتے۔ ہمارا کردار ہماری باتوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ ہمیں وہی کہنا چاہیے جس پر ہم خود عمل کرتے ہوں۔ معراج کے اس مبارک سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت اور جہنم کے عظیم مناظر بھی دیکھے جو ایمان والوں کے لیے بشارت اور گناہگاروں کے لیے ڈرانے والی نشانیاں تھیں۔ یہ معراج کا واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی کی ہر حرکت کا اثر ہماری آخرت پر ہوگا۔ ہمیں اپنے ہر کام میں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اس کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے تاکہ آخرت میں ہمیں کامیابی حاصل ہو۔ یہ چند پیغام معراج کے اس عظیم سفر سے ہیں جو ہم دنیا والوں کے لیے روشنی اور ہدایت کا مینار ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھے معراج کے مبارک سفر سے مستخرج کچھ اہم سبق اور پیغام جو ہمیں ہماری زندگیوں کو بہتر بنانے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی راہ دکھاتے ہیں۔ AIRB کا ہمیشہ یہی مقصد رہا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ایسی علمی اور روحانی باتیں ساجھا کریں جو آپ کے ایمان کو مضبوط کریں۔ امید ہے کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اور اس سے آپ کو نصیحت حاصل ہوئی ہوگی۔ ہمارے شارٹ اور لانگ ویڈیوز دیکھتے رہیے اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم ایک اور معلوماتی موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔